بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ رات سے لے کے اب تک کی ڈیولپ اور ڈیولپنگ سٹوریز، ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے اہم چیز، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور نے بشرا بی بی کو رہا تو کرایا، جو انہوں نے کلیم کیا ہے، کس چیز کے بدلے؟ یہ بہت $1 ملین کا کویسچن ہے۔ ایک اور چیز، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی منزل کا تعین کر لیا اور اعلان کر دیا کہ ان کی ترجیح 60,000 مقدمات کو نپٹانا ہے۔ تیسری چیز، آپ کو پتہ ہے کہ وابڈا کو اس غریب قوم جس کو ایک سال میں بجلی کے بل میں پہلے تو 1-2 ماہ کے وقفے کے بعد ہو جاتا تھا کہ ان کو قسط کروا لیتے تھے بل کی، اب ان کو سال میں ایک بار قسط کروانے کی سہولت حاصل ہوگی۔ اور اس سہولت کے بدلے وابڈا جو ہے، یہ سہولت جو ہے وہ چھین لی گئی ہے، جو ایک زیادہ مل جاتی تھی۔ وابڈا کے 18,815 مختلف جو ڈسکوز کمپنیاں ہیں، ان کے ملازمین کو 3,42,98,000 یونٹس مفت ملتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وابڈا کے 18,815 ملازمین کو 3,42,98,000 بجلی کے مفت یونٹس ملتے ہیں۔ حساب لگا لیں کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حکومت یعنی پیپلز پارٹی اور PMLN کی حکومت مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے معاملے میں آئینی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی ہے، لیکن کون سا آئین؟ کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے نا۔ جنرل ضیاء کی سوچ اور ان کی سوچ میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے 90 دن میں انتخابات 2 صوبوں میں کرانے کے لیے آئین کو جوتے کی نوک پہ رکھا تھا نا، بعد میں بھی رکھا ہے نا، بنیادی انسانی حقوق پہ رکھا ہے نا، الیکشن پہ بھی رکھا ہے نا، کون سی چیزوں پہ نہیں رکھا ہے؟ اور ایک اور چیز کہ غضب کرپشن کی عجب کہانی کیا، وابڈا نے کھچی کنال جو ہے، اس کینال جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی، اس کی بحالی کے لیے 158% زیادہ اخراجات بتائے ہیں اور یہ پکڑے گئے۔ یہ کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کیا کرپشن ہے۔ اور بانی چیئرمین PTI عمران خان کے آج 2 اہم مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جب اس سے اپڈیٹ آئے گی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور ساتھ ہی سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس ہیں، ان سے جو اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کو کے سامنے رکھیں گے۔ اب بالکل چلتے ہیں ٹو دی پوائنٹ، نمبر 1 نقطے پہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور نے اپنے KPK کے کچھ وزراء کو بتایا ہے کہ ان کا کردار تھا، یعنی علی مین گنڈا پور کا کردار تھا بشرا بی بی کو رہا کروانے میں، اور جب وہ رہا ہوئی ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا اور مقدمہ نہ ہو، اس میں ان کا کردار تھا۔ نہ انہوں نے یہ کردار اپنا کسی کو بتایا ہے کہ ان کا کردار کیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر ان کا کردار تھا تو اس کردار کے بدلے میں انہوں نے دیا کیا ہے۔ بشرا بی بی تو گورنمنٹ سے ایک طرح سے رہا کروایا، لیکن اس کے بدلے میں کیا دیا ہے؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان، بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور، ان تینوں کو پتہ ہے جو بھی سچویشن ہے۔ لیکن اگر اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو ماضی میں کا ایک واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ جب جسٹس غوث علی شاہ، جو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ کراچی کی جیل میں 7 والی سیل میں بند ہوتے تھے، تو میاں نواز شریف صاحب کو کچھ لوگ ملنے آتے تھے۔ غوث علی شاہ خود لکھتے ہیں کہ ہم پوچھتے تھے کہ یہ رات کو کچھ لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میاں صاحب ڈالتے رہے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہمیں اس وقت پتہ چلا جب وہ اپنے سیل سے جو ہے باہر جانے کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ عمران خان بیرون ملک نہ بھی جائیں، جس کا چانس بہت کم نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ وہ جو سوالات ہم نے اٹھائے تھے کہ علی مین گنڈا پور
کی سیکیورٹی جو ہے وہ کس طرح اندر گئی، روبکار کس طرح گئی، اور روبکار ابھی پہنچی نہیں، پروسیس پورا ہوا نہیں، جتنا ٹائم لگتا ہوتا ہے تو بشرا بی بی پہلے گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو چکی تھی۔ یہ وہ پروفیشنل کویشچنز ہیں جن کے جوابات چاہیے۔ اور پھر اس نیکسٹ کیا ہے، کیا نیکسٹ بھی ابھی فیزز ہیں، ان کو ملا کے پڑھنا چاہیے۔ علی مین گنڈا پور کی اس تقریر کے ساتھ جب وہ اسلام آباد سے گئے تھے کے پی کے اسمبلی میں، تو انہوں نے کہا تھا میں دیکھوں گا کہ کیا عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو وہ عمل درآمد ایک فیز تو ہو گیا، اب آگے کیا عمل درآمد ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اگلا کیس 60,000 مقدمات، چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی نے 60,000 مقدمات کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم لانے کا ظاہری 26ویں لانے کا ظاہری جو موقف یا تھا وہ رکھا بھی یہی تھا، گورنمنٹ نے بھی یہی رکھا تھا کہ جی وہ عام آدمی رول جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ 60,000 نپٹتے ہیں نہیں نپٹتے، باقی اینی بینچز کا کیا ہوتا ہے۔ ایک اور چیز، وابڈا کے ملازمین 3,42,98,000 یونٹس وابڈا کے ملازمین کو مفت ملتے ہیں، اور یہ ٹوٹل تعداد کتنی ہے 24-25 کروڑ لوگوں میں سے 18,815۔ مشترکہ مفادات کونسل کا آرٹیکل 154 یعنی 154(3) کے تحت ہر 90 روز میں اجلاس ہونا ضروری ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس نہ بلا کے مسلسل آئینی خلاف ورزی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اور کھچی کنال، جس کنال کو پرویز مشرف کے دور میں بنایا گیا تھا، وہ سیلاب میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی 2010 میں، اس کی بحالی کے لیے احسن اقبال نے ایک بڑا کرپشن کا سکینڈل سمجھے ہوتے پکڑا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وابڈا نے 158% زیادہ جو ہے وہ اس کا لگایا تھا کہ اس پہ یہ بحالی پہ اتنے اخراجات آئیں گے، اور وہ تھا 10 ٹوٹل تھا 10.6 ارب کا انہوں نے تخمینہ لگایا تھا، اور اس میں سے 4.1 ارب جو ہے وہ جینوئنلی ثابت ہوا ہے تھرڈ پارٹی سے اس کا سروے یا اس کا جائزہ کرانے سے، یعنی 6.5 ارب روپے جو تھے وہ اضافی گورنمنٹ کے خزانے سے نکالے جا رہے تھے، یعنی آپ اور میری جیب سے ٹیکس سے نکالے جا رہے تھے، قرضہ چڑھایا جا رہا تھا، سود چڑھایا جا رہا تھا۔ یہ معاملہ انہوں نے وزیر اعظم کو بھیج دیا احسن اقبال صاحب نے۔ دیکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ ماضی کے گندم سکینڈل کی جس طرح کا رزلٹ نہ آ جائے۔ یاد ہے کچھ گندم سکینڈل بھی ہوا تھا، کیا ہوا ہے اس کے اوپر؟ ماضی میں پرویز مشرف کے دور میں چینی سکینڈل آیا تھا، کیا ہوا اس پہ؟ بجلی سکینڈل آئی پی پیز اور اس کا آیا، اس پہ 9 کھرب سے زیادہ 70 ارب جو ہے وہ دیے گئے آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز، اس پہ کیا ہوا؟ تو یہ وقتی طور پہ کمیٹیاں بس کمیٹی ڈال دو۔ ایک اور جو خبر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا توشہ خانہ 1 اور 190 ملین ان کے معاملے پہ درخواستیں ہیں، وہ ڈبل بینچ سنے گا، عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گول حسن اورنگزیب صاحب پر مشتمل بینچ۔ اس میں جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔